الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى مسجدا لله تبارك وتعالى بنى الله له بيتا في الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والتسلیم۔ محترم بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ محبت اگر کسی جگہ سے کی ہے اور اپنی زندگی میں سب سے زیادہ کسی چیز کو ترجیح دی ہے تو وہ جگہ مسجد ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ کسی چیز سے محبت کی ہے اور اپنی زندگی میں سب سے زیادہ کسی چیز کو ترجیح دی ہے، وہ جگہ مسجد ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسجد ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر اٹھنے سے، بیٹھنے سے، جہاں پر عبادت کرنے سے اللہ سے ملاقات ہوتی ہے، اللہ کی پہچان نصیب ہوتی ہے، اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اور جو بھی یہ بات پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کی پوری نظام زندگی کا مقصد یہی ہوگی اور یہی ہونا چاہیے کہ اللہ کی پہچان اس کو حاصل ہو جائے۔ یہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کہیں پہ سفر کیے ہیں تو سفر کرنے کے بعد جب اس منزل پر پہنچے ہیں تو سب سے پہلے وہاں پر جا کر آپ نے مسجد بنائی ہے، اپنا گھر نہیں بنایا۔ سب سے پہلے وہاں پر جا کر آپ نے مسجد بنائی ہے، اپنا گھر نہیں بنایا۔ مسجد کو سنوارا ہے، مسجد کے لیے محنت کی ہے، مسجد کی حفاظت کے لیے وقت دیا ہے، مسجد کی حفاظت کے لیے اپنے جان اور مال اور وقت کو کھپایا ہے، اور یہی سنت رہی ہے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اب تک ہمارے تمام صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اکابرین کی، کہ اپنی پوری محنت اور اپنی فکر مسجد کی حفاظت کے لیے لگاتے ہیں۔ بزرگان دین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج 6 دسمبر ہے، ہندوستان کی تاریخ کا سب سے کالا دن، سیاہ دن ہے۔ آج کی تاریخ میں 20-25 سال پہلے کچھ فسادیوں نے، کچھ منافقوں نے، کچھ سازشکاروں نے اللہ کے گھر کو ڈھانے کی کوشش کیا تھا، اللہ کے گھر کو اجاڑنے کی کوشش کیا تھا، اس کے خلاف جھوٹے کیس درج کیے، جس کو بابری مسجد کہی جاتی ہے۔ سینکڑوں سال جہاں پر اللہ کے نام لیے گئے، مسلمان وہاں پر سجدے کیے، رکوع کیے، قرآن کریم کو ختم کیا جس مصلی پہ کھڑے ہو کر کے، کچھ سازشکاروں نے، چال بازوں نے مل کر اس جگہ کو ڈیمولش اور شہید کر دیا، اور اپنے آستھا کی بنیاد پر اس کو حاصل کرنے کی مکمل کوشش کی، اور آج
آستھا کی بنیاد پر ہندوستان کی عدالت نے فیصلہ سنا دیا یہ کہتے ہوئے کہ جن جگہوں کو ان لوگوں نے مندر سے تعبیر کی وہ جگہ مندر کی نہیں تھی، وہ جگہ مسجد کی تھی، اور مسلمانوں نے کسی مندر کو نہیں توڑا تھا۔ اگر کہیں پر مندر توڑ کر مسجد بنائی جائے گی تو وہاں پر نماز جائز نہیں ہوگی۔ یہ اسلام کا صاف ستھرا مسئلہ ہے۔ اگر کسی کے گھر کو اجاڑ کر مسجد بنائی جائے گی تو وہاں پر نماز نہیں ہوگی۔ اگر کسی کے گھروں کی زمین کو قبضہ کر کے وہاں مسجد بنائی جائے گی وہاں پر نماز نہیں ہوگی۔ اسی لیے ہمارے جمعیت علماء ہند کے صدر المدرسین حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہ استاذ حدیث دارالعلوم دیوبند نے صاف طور پر لاکھوں کے مجمع میں مسلمانوں نے اس کے سامنے یہ اعلان کر دیا کہ مسلمان، اگر تمہاری مسجد بنی ہوئی سرکار کی زمین میں ہے اور وہ مسجد سرکار اپنے دستاویز دکھا کر کے لے لیتی ہے تو ہم اس مسجد کے لیے لڑائی نہیں لڑ سکتے، کیونکہ ہمیں اپنی مسجد اللہ کے گھر کو اپنی زمین میں بنانی ہے، کسی دان کیے ہوئے زمین میں یا کسی قبضہ کیے ہوئے زمین میں نہیں بنانی ہے۔ ہمیں اپنے اللہ کو حاصل کرنا ہے۔ ہم اللہ کو حاصل کرنے کے لیے غلط زمین کا استعمال نہیں کریں گے، کسی کی زمین کو قبضہ نہیں کریں گے، بلکہ ہم مسلمان اپنی خاص زمین کو اپنے اللہ کے لیے وقف کریں گے۔ وہاں پر مسجد بنے گی اور پھر اس مسجد پر کوئی آ جائے گی تو اس مسجد کی حفاظت کے لیے ہم اپنی جان اور اپنے مال اور اپنے وقت کو قیامت تک کے لیے خرچ کر دیں گے، لیکن پھر اس جگہ کو ہم قیامت تک کسی کو حاصل کرنے کی کوشش کرنے نہیں دیں گے۔ تو 6 دسمبر مسلمانوں کو یاد رہتا ہے جس دن ہماری بابری مسجد پر بری نگاہ سے دیکھا گیا، لیکن الحمدللہ جیت مسلمانوں کی ہوئی، ہمارے علماء کی ہوئی کہ عدالت نے بھی یہی فیصلہ سنایا تھا کہ عدالت یہ فیصلہ سناتی ہے کہ فریق مخالف کو یہ جگہ دی جا رہی ہے آستھا کی بنیاد پر، ورنہ مسلمانوں نے یہ بابر نے یہاں پر مندر توڑ کر مسجد نہیں بنائی۔ یہ الحمدللہ، اسی لیے ہمارے اکابرین نے آج بھی اعلان کیا، کل بھی اعلان کریں گے، اور سید ولی رحمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سابق امیر شریعت امارت شریعہ پٹنہ نے بھی صاف طور پر اعلان کر دیا تھا کہ بابری مسجد جہاں پر تھی وہیں پر ہے، کل بھی تھی اور آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گی۔ بس فرق یہ ہے کہ ہماری وہاں پر مسجد کے نقشے نہیں ہیں، ورنہ ہماری نیت میں کہ ہمارے عبادت خانے وہی ہیں۔ مسلمانوں، آج کے دن سے ہمیں یہ سبق لینا چاہیے کہ ایک بابری مسجد نہیں، کبھی سنبھل کی جامع مسجد، یہاں تک کہ بدایوں کے جامع مسجد، یہاں تک کہ اجمیر شریف کی مسجد، ان سب پر بدنگاہوں نے بری نگاہ ڈال دی اور سب پر کوئی مندر کے نام دے کر کے ان مسجد کو ہڑپنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان مسجد کی حفاظت کون کرے گا؟ سوال یہ ہے، سڑکوں پہ اتر کر احتجاج کر کے دلوں میں دکھ بھر کر چند غم کی بات کر کے آپ اور ہم مسجد کی حفاظت نہیں کر سکتے ہیں۔ مسجد کی حفاظت بھی کریں گے اسی وقت ہوگی اگر آپ سچے اور پکے مسلمان ہیں۔ بابری مسجد کی شہادت پر آپ کو افسوس ہے، سبمل کی جامع مسجد کے نام پر جن 2 نوجوانوں کو گولی مار کر ہتھیا کر دیا گیا، اگر آپ کو افسوس ہے کتنے بے گناہ مسلمانوں پر FIR درج کر دیا گیا، اگر آپ کو افسوس ہے
کتنے مسلمان آج بے گھر ہو گئے اور آپ کو افسوس ہے اجمیر کی مسجد کے اوپر مندر کے دعویٰ کرنے والی کی خبر سن کر اگر آپ کو افسوس ہے بدایوں کی جامع مسجد کی شاہی مسجد کے اوپر مندر کے دعویٰ کی خبر سننے پر آپ کو افسوس ہے اور یہاں نہیں بلکہ ہندوستان کی سب سے تاریخی مسجد دلی کی جامع مسجد کی سیڑھیوں میں دیوی دیوتائیں گڑے ہوئے ہیں یہ دعویٰ سن کر آپ کو افسوس ہے تو آپ کو کمر کس لینی پڑے گی اور آپ کو نیت باندھ لینی پڑے گی اور آپ کو اپنے سر پہ ٹوپی رکھ کر کے یہ وعدہ کر لینا پڑے گا کہ تم ہماری مسجد پر مندر کے دعوے کرتے رہو لیکن اے دنیا کے ظالموں ہم جہاں بھی رہیں گے وہاں پر اپنے مصلی بچھا کر کے اللہ کا نام لینا نہیں بھولیں گے ہم اپنے گاؤں کی مسجد کی بھی حفاظت کریں گے ہم شہر کی مسجد کی بھی حفاظت کریں گے ہم دنیا کے کونے کونے کی مسجد کی حفاظت کریں گے اور جہاں مسلمان کی بستی نہیں ہے وہاں مسجد بنانے کے بھی ہم انتظام کریں گے تب جا کر کے افسوس اس حکام کا افسوس ہوگا نہیں تو صرف نام کے افسوس سے آپ اور ہم مسجد کی حفاظت نہیں کر سکتے اس لیے مسلمانوں نوجوانوں اور کام کے بہانہ لے کر ٹھنڈی کے بہانہ لے کر رضائی اور کمبل میں اوڑھ کر نماز کا مذاق اڑانے والے میرے مسلمان بھائیوں اور صبح صبح اٹھ کر یہ خبر سن کر کہ فلاں مسجد پر مندر کا دعویٰ ہے نام برائے نام اور جھوٹے افسوس کرنے والے مسلمان بھائیوں میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ اگر مسجد کے چھننے پر آپ کو افسوس ہے تو نماز آپ کو پڑھنی پڑے گی اگر مسجد کے اوپر مندر کے دعویٰ کرنے کی خبر سن کر آپ کو افسوس ہے تو آپ کے اپنے محلے کی مسجد کی کو بھرنا پڑے گا اس کے مصلی کو بھرنا پڑے گا اس کی چٹائی پر جھکنا پڑے گا اور رب کے سامنے رونا پڑے گا کہ مولا مجھے طاقت دے تو مجھے ہمت دے مجھے حوصلہ دے کہ ہندوستان نہیں بلکہ پوری دنیا کی مسجد کے انتظام ہم کر سکے اس کی حفاظت ہم کر سکے اور ان مسجدوں کی حفاظت کے لیے ہم جان بھی لٹا دیں ہم مال بھی لٹا دیں اپنی اولاد کو بھی قربان کر دے تب بھی ہمیں پرواہ نہ ہو نہیں تو گھر میں بیٹھ کر صرف افسوس جتا کر منافقوں جیسی حرکت کرنے والے مسلمانوں کے بچے نہیں ہوا کرتے وہ اپنی مسجد کی حفاظت نہیں کر سکتے یہ بات سن لیجیے یہ بات اپنے کمر کس لیجیے اگر آپ کے چہرے پر نبی کی سنت نہیں ہوگا اگر آپ کے سر پر نبی کا تاج نہیں ہوگا اگر آپ کی زبان پر نبی کا ذکر نہیں ہوگا تو یقین جانیے دھیرے دھیرے یہ مسلمان بچے کل اللہ کو بھول جائیں گے اور اسلام سے ہٹ جائیں گے اور انہیں احساس تک نہیں ہوگا کہ ہمارا نام اللہ کے رجسٹر میں مسلمان نہیں ہے کیونکہ ان کا اٹھنا ان کا بیٹھنا ان کا کھیلنا ان کا کودنا ان کی شادی ان کی بیاہ ان کی موت پوری طریقے سے غیر رسم سے ہو رہے ہیں غیر طریقوں سے کیے جا رہے ہیں اسلامی نظام اسلامی طریقے کہیں دکھ نہیں رہے ہیں اس لیے مسلمانوں اگر ان نوجوان بچوں کو اور ان معصوم بچوں کے ایمان کی فکر کرنی ہے تو ہم اور آپ کو یہ طے کرنی پڑے گی کہ ہمیں بازاروں سے ہٹ کر مسجد میں آنا پڑے گا مسجد میں آنے کے لیے جو لوازمات ہیں قرآن کریم کا پڑھنا حدیث کو پڑھنا اور کلمات کو پڑھنا دعاؤں کو سیکھنا درود کو سیکھنا التحیات کو سیکھنا دعائے قنوت کو سیکھنا تمام سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی العظیم سیکھنا اگر یہ نوبت آئے تو ہم سیکھیں گے اپنی مسجد کو بھریں گے ہر نماز میں جائیں گے اگر ٹھنڈ کے موسم میں ماں کی طبیعت خراب ہوتی معصوم بچے کی طبیعت خراب ہوتی
اس کو صبح اٹھ کر ہم بیتیا کے لیے، رام نگر کے لیے، پٹنہ کے لیے روانہ ہونے کی طاقت رکھتے ہیں تو صبح جب فجر کی اذان ہوتی ہے تو اپنے کمبل سے نکل کر وضو کر کے یہی نوجوان، یہی بوڑھے جو بیتیا جانے کے لیے تیار ہو گئے، انشاءاللہ مسجد میں آنے کے لیے بھی ہم ہر حال میں تیار ہوں گے، تب جا کر کے محبت ہوگی۔ ورنہ صبح کی خبر سن کر کہ فلاں جگہ مندر ہے، ہائے توبہ اس کی سرکار کو، ہائے توبہ اس کی سرکار کو، یہ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر اپنے گھر کی مصیبت کے لیے ہم اس ٹھنڈ کے موسم میں دور دراز شہروں کا سفر کر سکتے ہیں تو اس اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اس اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے لیے ہم اپنے کمبل کو چھوڑ کر، اپنے رضائی کو چھوڑ کر اس اوس کے دھندلا موسم میں آ کر کے مسجد میں رب العالمین کے سامنے سجدہ کر سکتے ہیں اور کریں گے انشاءاللہ، تب جا کر کے ہمارے اندر ایمان کی طاقت آئے گی اور پوری دنیا کی مسجد کی ہم بچانے کی اور اس کی انتظام کرنے کی فکر کریں گے انشاءاللہ۔ اگر اب بھی آپ لوگوں کے احساس نہیں ہے تو پھر ڈوب کر کے مر جانا ہے یہ کہتے ہوئے کہ ہم واقعی میں پکے سچے مسلمان نہیں ہیں۔ ہر دوسرے دن یہ خبر مل رہی ہے فلاں جامع مسجد کے اندر ہری مندر، فلاں ہیرا مندر، فلاں جامع مسجد کے نیچے شیو مندر، فلاں جامع مسجد کے اندر رام مندر، فلاں جامع مسجد کے اندر گوپال مندر، کہیں پوجا مندر، کہاں کہاں مندر، لیکن ہم یہ کہیں گے کہ ہمارے محلے کی مسجد کی ہم حفاظت نہیں کر سکتے تو پھر افسوس کر کے ہمارا کیا فائدہ ہے؟ اس لیے مسلمانوں آج طے کر لو، ہم کسان بھی ہوں گے، ظہر کی نماز کھیت میں پڑھیں گے، ہم ڈرائیور رہیں گے، جب نماز کا وقت ہو جائے اپنے گاڑی کو سڑک کے کنارے کھڑے کر کے ہم وہاں مصلی بچھا کر نماز پڑھیں گے، ہم بزنس مین ہوں گے، جب کوئی کسٹمر آئے گا اس کو کہیں گے کہ اب مجھے اللہ کے سامنے جھکنے کا وقت آ گیا ہے، مجھے 5 منٹ کی مہلت دو، ہم وہاں پر نماز پڑھیں گے۔ جب بھی موقع آئے رب کے سامنے جھکیں گے اور ہماری جاب چلے جائے، ہماری روزی چھن جائے، ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے، لیکن میرا رب مجھ سے نہ ٹوٹے یہ کہہ کر کے آپ جب یہ کمر کس لیں گے انشاءاللہ محلے کی مسجد بچے گی، ہندوستان کے کونے کونے کی مسجد بچے گی۔ نہیں تو نوجوانوں دھیرے دھیرے آپ کی آنکھوں کے سامنے مسجدوں پر بلڈوزر چلتے چلے جائیں گے، آپ کو احساس تک نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ میں امید کروں گا کہ آج کے بعد سے ہم جس جگہ جائیں گے وہاں پر رب کو یاد کریں گے، کھیت میں رہیں گے وہاں پر اللہ کو یاد کریں گے، گاڑی چلائیں گے گاڑی سائڈ میں کھڑے کر کے وہاں پر اللہ کو یاد کریں گے، دکاندار ہیں نماز کے وقت میں دکان کو بند کر کے پہلے رب کو یاد کریں گے اور کہیں گے ربا ہماری دکان میں برکت دے، ہمارے کھیت میں برکت دے، ہمیں ایکسیڈنٹ سے بچا دے۔ اللہ پاک سے دعا ہے یا اللہ ہم نے اپنی پوری طاقت لگا دی بابری مسجد کی حفاظت کے لیے، ہم عدالت کے فیصلے کو قانونی اعتبار سے مانتے ہیں، لیکن ہمارا کل بھی یقین تھا کہ بابری مسجد وہی تھی، آج بھی یقین ہے کہ بابری مسجد وہی ہے، ہمارا آئندہ بھی قیامت یقین ہے کہ بابری مسجد وہی رہے گی، اور جو مسجد جہاں بن گئی ہے وہ قیامت تک مسجد ہے، نہ اس پر کچھ بن سکتا ہے، نہ اس کے نیچے نہ اس کے اوپر انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو عملی جامہ پہنانے کی توفیق نصیب فرمائے، ایمان کو ہمیں قوت نصیب فرمائے، اور اللہ پاک جو مرحومین آج انتقال فرمائے ہیں انہیں بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرما دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔